لگا دو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بدء الوحي. روى الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها تصف كيفية بدء الوحي وتقول: أفضل ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود مثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال له: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغتني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغتني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وكان ابن عم خديجة، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل في العبرانية ما شاء الله يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کو نقل فرماتے ہیں. اما جان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی ابتدا کی گئی وہ خواب اچھے خواب تھے. نیند کے اندر آپ جو بھی خواب دیکھتے تو وہ صبح یعنی روشن صبح کی طرح جو ہے وہ پورا ہو جاتا. اور پھر آپ کی اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کو خلوت نشینی آپ کو پسند کرا دی گئی. آپ غار حرا میں تشریف لے تھے، وہاں خلوت میں رہتے اور اس میں کئی راتیں عبادت گزارتے. یہ ہے یا تخنسو، تو تخنس عبادت کی ایک قسم ہے. تحنس لکھا ہوا ہے، یا تحنس یہ ایک عبادت کی قسم ہے. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹتے اور کھانے پینے کا سامان لے جاتے اور دوبارہ جا کے خلوت نشینی فرماتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس وحی آ گئی. ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا اقرا. آپ نے فرمایا پڑھا ہوا نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑا اور اس نے مجھے بھینچا، یہاں تک کہ یعنی میری قوت برداشت کم ہونے لگی. حتی بلغ من الجہد، یہاں تک کہ یعنی میری قوت برداشت کم ہونے لگی. انہوں نے مجھے چھوڑا، پھر کہا اقرا. میں نے کہا ما انا بقارئ. پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ انہوں نے ایسی مجھے بھینچا. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا تو انہوں نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق. آپ پڑھیے اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر تشریف لائے. آپ کا دل، قلب احتر آپ کا کانپ رہا تھا.
آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے. آپ نے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو یا مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے آپ کو یعنی کپڑا اڑا دیا آپ کو. تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا، اس کی خبر دی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. لقد خشیت علی نفسی. اللہ اکبر. مجھے جو ہے نا وہ اپنی جان کا ڈر ہے. تو اما جان نے عرض کی ہرگز نہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ تکسب المعدوم اور محتاج کو عطا فرماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی خاطر ساری مشکلات میں آپ آگے ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے کر گئی. ورقہ بن نوفل زمانۂ جاہلیت میں نصرانی ہو چکے تھے اور انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے. وہ بہت بوڑھے اور نبینا ہو چکے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنیں. ورقہ نے آپ سے پوچھا اے میرے بھتیجے بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرما دیا. تو یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی جبریل امین ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. اور کہا کاش میں اس زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. آپ نے فرمایا کیا مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ اس نے کہا ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی کرنے لگے. اگر اس دن کو میں پا لیتا تو میں آپ کی کھلی مدد کرتا. اور پھر ورقہ ابن نوفل جلدی ہی فوت ہو گئے، اور پھر جہاں وحی کا سلسلہ رک گیا. اب اس میں کہ بھئی کتنا زمانہ وحی رکی رہی، جس کو حضرت کہتے ہیں فترۃ الوحی، اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ 3 سال کا عرصہ ہے، ایک قول ہے کہ بھئی 3 سال سے کچھ کم ہے، لیکن راجح قول جو ہے وہ 6 ماہ کی مدت ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ وہ یعنی فترۃ الوحی کے زمانے میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں راستے سے گزر رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی. میں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. میں اس سے خوف زدہ ہو کر یعنی گھر واپس لوٹا. میں نے گھر والوں سے کہا یعنی دثرونی یا زمبلونی، فقلت زمبلونی فانزل اللہ عز وجل یا ایها المدثر قم فانذر الى قوله والرجز فہجر. تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آیات نازل ہوئی، اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے لباس کو صاف کیجئے اور بتوں سے یعنی دور رہیے، والرجز فہجر، گندگی کو دور کر دیجئے. اس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ متواتر جاری رہا. تو فرماتے ہیں کہ العبر والعظات، ہمیں اس سے کیا اسباق حاصل ہو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بد الوحی اسلام کے جملہ عقائد اور تشریعات کو ترتیب دینے اور ان کو سمجھنے کے لیے بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے. اور اس بات کا یقین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبریں اور تشریعی امور جو آپ لے کر آئے، جو آپ نے بیان فرمائے، تو ان کا ماخذ اور مدخل یہی ہے. یہی حقیقت وہی ہے، وہ واحد حد فاصل ہے جو ایک عام انسان ایک نبی مرسل میں فرق واضح کر دیتی ہے. نبی تو اپنی زبان سے کچھ بولتا نہیں. ایک عام آدمی جو ہے وہ غور و فکر کر کے رائے کے مطابق کوئی نہ کوئی جو ہے وہ قانون مرتب کرے گا، لیکن وہ جو نبی ہوتا ہے، جو ایک انسان کامل ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے، اور اس کی بات حقیقت اور اٹل ہوتی ہے، جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. دین اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے محققین کے لیے وحی الہی کے نزول کے اس واقعے میں سبق ہے. جو لوگ اپنی تمام صلاحیتیں اس بات پر خرچ کرتے ہیں کسی طرح وحی کی حقیقت کو خلط ملت کریں،
وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ اس وحی میں آپ نے اپنی ذاتی باتیں اور دل میں پیدا ہونے والی خواہشات اور الہام کو بھی ملا دیا ہے، یہاں تک کہ وہ وحی کو مرگی کے ساتھ خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جو ادائے دین ہیں، دین اسلام کے دشمن وہی جانتے ہیں کہ وحی کی حقیقت پر مسلمانوں کا پختہ ایمان ہے، اور جو وحی اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ مشابہ کچھ شبہات پیدا کرنے والوں نے یعنی خلط ملط کیا ہے۔ اس لیے پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جو یہ حق ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔